بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث اور جس جگہ سے بھی خرج کا تم آؤ فولی پس پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو وَإِنَّهُ اور یہ کعبے کا تبدیل ہونا تمہارے کعبے کا بدل جانا للحق ضرور سچا ہے من ربی کا تمہارے رب کی طرف سے یہ سچی بات ہے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ بے خبر عَمَّا تَعْمَلُونَ تمہارے کاموں سے اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اللہ نے تاکیداً پھر وہی ارشاد فرمایا اور جس جگہ سے بھی تم نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر لو اپنا چہرہ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کی طرف وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جس جگہ پر بھی تم موجود ہو فَوَلُّوا پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف لئلا تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے بارے میں حجت کوئی دلیل کوئی حجت الا الذین مگر وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو واخشونی بس مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّ اور اس لیے کہ میں مکمل کر دوں پوری کر دوں نعمتی نعمت اپنی علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت حاصل کرنا جب حکم آ گیا نا کعبہ تبدیل کرنے کا تو مسلمانوں نے تو اطاعت اور فرما برداری کے اظہار میں انتہا کر دی اسی وقت ایڑیوں کے بل پھر گئے اسی وقت اپنے چہروں کو پھیر لیا اور جس طرح سے بھی کعبہ تبدیل ہونے کی کیفیت بنی صف کی صف پوری کی پوری پیچھے محبوب علیہ السلام کے قبلہ تبدیل کر گئی اور جتنے بھی اصحاب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے فوراً سارے تبدیل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوگوں میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اطاعت اور فرما برداری کی کتنے بہتر ہیں اور اپنی عقل پر پہلا بیٹھا دو جب قرآن کا حکم آ جائے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے فرمان آ جائے اب انسان کے پاس اگرچہ مگرچہ اور چونکہ چنانچہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے مومن مرد ہو مومنہ خاتون ہو جب اذا قضى اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرما دیں تو اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی منمانی کرے یا دلیل مانگے یا پوچھے ایسا کیوں پہلے کیوں تھا اور اب ایسا کیوں ہے قرآن و سنت کا حکم سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے اس کی حکمت سمجھ آ جائے اس کے پیچھے جو بھی اللہ تعالیٰ کی راز ہوں حکمتیں ہوں وہ سمجھ آ جائیں تو بڑی بات ہے مگر انسان کی عقل کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اگر تمام تر احاطہ اور ادراک نہ بھی کر سکے تو
تو انسان کو اپنی عقل ناقص سمجھنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کا حکم کامل سمجھنا چاہیے۔ فوراً جب سمعنا و اطعنا، قالوا سمعنا و اطعنا، ایمان والوں کی شان اور ان کا قرآن کے بیان کرتا ہے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سن لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اپنی عقل کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بڑا ہے۔ لہذا اب جس جگہ پر بھی کوئی مسلمان پایا جاتا ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جس طرح بھی اس کیفیت میں بھی ہے، وہ جب بھی نماز پڑھے گا، نماز کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا، بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کیا جائے گا، اب بیت اللہ شریف مسجد حرام کی طرف منہ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں مسلمانوں کا طریقہ کسی جگہ پر اور نظر آئے، کسی جگہ پر اور نظر آئے، مشرق والے اور کام کریں، مغرب والے اور طرف منہ کریں، نہیں نہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے یکجہتی کا درس ہے اور یکجہتی کا سبق ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اسلام من مرضی کا درس نہیں، اسلام من مرضی کا دین نہیں، اسلام تیری اور میری مرضی کا نام نہیں، اسلام دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا دین ہے۔ جو اللہ چاہے، اللہ کا رسول چاہے، شارع اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو وہ عطا کریں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کافر یہ نہ کہیں تو دیکھو تم نے ان کا جو پہلا قبلہ تھا وہ چھوڑ دیا، اس پر سارے انبیاء منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب تک وہی قبلہ رہا، تو انہوں نے وہ چھوڑ کر جو ان قریش کا قبلہ اختیار کیا تھا، اب کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، ان کے اندر یکجہتی نہیں، ان کے اندر اتحاد نہیں، ان کے اندر عقائد کی اور نظریات کی وحدت نہیں، ان کی سبھوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے، کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، پتہ چل جائے کہ لا اینڈ آرڈر کیا ہوتا ہے، اسلام کا قانون اور اس پر عمل درآمد کیا ہوتا ہے۔ مسلمان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ حکم پاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر اپنی مرضیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم نے اپنی زندگی کو بندگی میں اگر بدلنا ہے تو اپنی دنیاوی معاملات کو بھی دین کے تابع کر دو، اپنی ہوش، عقل، فکر اور سوچ کو بھی دین اسلام کے تابع کر دو۔ جب تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اہل اسلام میں درج فرما کر فردوس بری عطا فرمائے گا۔ لہذا انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ پہلا قبلہ ہی صحیح تھا، دوسرا قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا، اگرچہ اس کی حکمتیں بھی بیان کی گئیں، اگرچہ اس کی عظمتیں بھی بیان کی گئیں، اگرچہ محبوب علیہ السلام کی رضا کی اہمیت بھی دکھائی گئی، اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو امام القبلتین ہونے کا مقام بھی دیا، اگرچہ اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں، مگر تیرے ذہن کے اندر اے سننے والے، تیرے ذہن کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ یقین رکھ، صدق کو، یقین اور صدق کو صفا کے ساتھ تم جب اس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو یقین رکھنا اللہ تعالیٰ تیرا ہر سجدہ قبول فرمائے گا۔ کہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہتے ہو کہ دیکھا نہیں، ایسے بندے پہ قربان جاؤں، لاکھ بندوں میں پردہ نہیں، اگرچہ درمیان میں دیواریں بھی آتی ہیں، اگرچہ درمیان میں دوری بھی آتی ہے، اگرچہ درمیان میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہیں آتی، اللہ فرماتا ہے کائنات میں، دنیا کے اندر جس جگہ پر بھی ہو، تم صرف سمت قبلہ کا خیال کر لینا، اللہ تعالیٰ درمیان میں آئے رکاوٹوں کو رکاوٹ نہیں رہنے دے گا، تیرا سجدہ ڈائریکٹ قبلہ کی طرف منہ کر کے قبول کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آج تاریخ ختم نبوت، آج تاریخ ختم نبوت، امام اہل سنت زندہ باد۔ اب دیکھیے قبلہ کو، کعبۃ اللہ کو پیش مقام رکھنے کا حکم دیا گیا، سامنے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے
کہ اسلام آفاقی دین ہے، اسلام دنیا کے کونے کونے پر رائج و نافذ کیا جا سکتا ہے اور دنیا کے ہر کونے پر اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو ادیان تھے وہ آج بھی جو اسلام کے علاوہ دین ہے، وہ تو دین کیسے ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین کا لفظ اگر بولا جائے تو صرف اسلام پر بولا جا سکتا ہے، باقی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی نہیں، دین ہے تو صرف دین اسلام۔ باقی جتنے بھی اب کھڑے ہوئے دین رہ گئے اور جتنے بھی بناوٹی ادیان رہ گئے، اسلام کا مقابلہ ادیان باطلہ اس قدر حقانیت کا حامل ہے اور اس قدر واضح طریقہ کار کا حامل ہے کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، اسلام کی اسلامیت پر عمل کرنا بڑا ہی آسان نظر آئے گا۔ تمہیں حالات تک نہیں کریں گے، تمہیں اسباب تک نہیں کریں گے، جہاں پر جا کر تم مجبور ہو جاتے ہو اللہ خود تربیت فرما دیتا ہے، لا یکلف اللہ یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اتنا پابند نہیں کیا کہ جس کا وہ وزن نہ اٹھا سکے۔ حجابات کی دوری، یہ رکاوٹیں، یہ تم دوری نہ سمجھو، اللہ جل جلالہ کے بارے میں تصور اور گمان رکھو، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم اپنے اللہ کو سامنے دیکھتے ہو۔ اگر یہ تصور نہ بھی بنے تو یہ یقین ضرور رکھو وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو سجدہ کرنے کے لیے اس اللہ نے حکم دیا ہے کعبۃ اللہ کی سمت اختیار کرنا تیرا کام ہے، اس کو بطور سجدہ قبول کرنا میرا کام ہے۔ استقبال قبلہ کے لحاظ سے مسئلہ یہ ہے، ہم بالکل یہاں سے سیدھ پر 90 ڈگری میں اگر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ سیدھا کعبۃ اللہ ہے۔ ہم اگر 90 ڈگری سے ہٹ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کبھی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کعبۃ اللہ کی طرف ہوں یا کسی اور طرف ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے پھر جاتا ہے۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے اس کا سینہ 45 ڈگری سے زیادہ پھر جائے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 45 ڈگری کے اندر رہے گا تو وہ صرف قبلہ ہی کی طرف ہے، تھوڑا بہت پھر جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن دادا صاحب نے دکھا دیا تھا میری مسجد کا قبلہ بالکل 90 ڈگری کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، لہٰذا میری مسجد کا جو محراب ہے وہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہے۔ دادا صاحب نے تو دکھا دیا تھا کہ حجابات نہیں رہتے، جس کو شک ہو کہ میری مسجد کا محراب سیدھا نہیں ہے، ٹیڑھا ہے، عصر کی نماز میرے پیچھے آ کر پڑھے۔ جب پڑھی نماز، ادھر نماز کی نیت کی، سلام پھیر رہے تھے، سامنے کعبۃ اللہ نظر آ رہا تھا۔ میری رحمت اللہ کی کرامت ہے کہ حجابات اٹھا دیتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں تو نام رکھتے ہیں کشف المحجوب، حجابات اٹھ جانا یہ تو اللہ کے ولی کی کرامت ہے، محبوب پاک کے معجزات کا عالم